السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا سبق جس طریقے میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت ہم مشکات المصابیح پڑھ رہے ہیں اور اس میں سے زکوٰۃ کے مسائل ہیں، اور زکوٰۃ کے مسائل میں سے جو احادیث اس وقت ہمارا موضوع ہیں وہ ہیں زکوٰۃ کی فضیلت، صدقہ کی فضیلت۔ 1938ویں حدیث ہے کتاب میں، 36ویں حدیث باب میں۔ وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما یرفعہ قال ثلاثة یحبهم اللہ، رجل قام من اللیل یتلو کتاب اللہ، ورجل یتصدق بصدقة بیمینہ یخفیہا اراہ قال من شماله، ورجل كان في سرية فانهزم أصحابه فاستقبل العدو، رواه الترمذي وقال هذا حديث غير محفوظ، أحد رواته أبو بكر بن عياش كثير الغلط۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے جو تھوڑی بہت عربی زبان سے آگاہی رکھنے والے ہیں انہوں نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ اس حدیث کی عبارت کے اختتام پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا ہے۔ میں یہاں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے ابو بکر بن عیاش، یہ کثرت کے ساتھ غلطیاں کرتا تھا، اس بنیاد پر یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب التہذیب میں فرمایا کہ ابو بکر بن عیاش بن سالم الاسدی الکوفی المقری الحناط، اس کے نام کے بارے میں بھی مختلف آراء ہیں، اور اس کی بیان کردہ حدیثیں مسترب ہوتی ہیں۔ مسترب سے مراد یہ ہے کہ ان کا کوئی پتہ نہیں۔ تو اس حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا دوں۔ آپ جانتے ہیں نبی علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں، مرفوع حدیث بیان کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ محبوب جانتے ہیں۔ پہلا وہ شخص جو رات کو قیام کرتا ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور اس کو بائیں ہاتھ سے بھی پوشیدہ رکھتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو لشکر میں ہے اور اس کے تمام ساتھی شکست کھا گئے لیکن وہ دشمن کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے۔ 1939ویں حدیث کتاب میں اور 37ویں حدیث باب میں۔ وعن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله، فأما الذين يحبهم الله فرجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم لقرابة بينه وبينهم فمنعوه، فتخلف رجل بأعيانهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي آتاه، وقوم صاروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به فوضعوا رؤوسهم فقام يتملقني ويتلو آياتي، ورجل كان في سرية فلقي العدو فهزموه فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له، والثلاثة الذين يبغضهم الله الشيخ الزاني والفقير المختال والغني الظلوم، رواه الترمذي والنسائي مثله ولم يذكر وثلاثة يبغضهم الله۔ معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث میرے علم کے مطابق سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ اس کا آج میں صرف ترجمہ کروں گا، وضاحت انشاءاللہ کل کے سبق میں ہوگی۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ محبوب جانتے ہیں، اور 3 شخص ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ برا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنہیں محبوب جانتے ہیں، ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو کسی قوم کے ہاں گیا، اس نے ان سے اللہ کے نام پر سوال کیا، کسی قرابت داری کی وجہ سے سوال نہیں کیا جو اس کے اور ان کے درمیان ہے، لیکن انہوں نے اس کے سوال کو پورا نہیں کیا، لیکن ایک شخص نے الگ ہو کر اس کو پوشیدہ رہ کر خفیہ انداز سے کچھ دے دیا۔ اس دینے والے شخص کو یا تو اللہ جانتے ہیں اور جس کو اس نے صدقہ دیا ہے وہ جانتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے
کہ کچھ لوگ رات بھر سفر کرتے رہے، یہاں تک جب نیند ان کو ہر چیز سے زیادہ پیاری ہو گئی، وہ گہری نیند سو گئے، تو سب زمین پر سر رکھ کر سو گئے۔ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ دعائیں کرتا رہا اور میری آیات مبارکات کی تلاوت کرتا رہا۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ نے تیسرا وہ شخص ہے جو کہ اسلام میں، جو کہ لشکر میں ہے اور اس کی دشمن سے لڑائی ہوئی، اس کے ساتھی شکست کھا گئے، لیکن اس نے جرأت کے ساتھ مقابلہ کیا اور سینہ تان کر لڑتا رہا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا یا اللہ نے اسے فتح نصیب فرما دی۔ اور وہ تین شخص جنہیں رب کائنات برا سمجھتے ہیں، ان میں سب سے پہلے وہ بوڑھا ہے جو بڑھاپے میں زنا کرتا ہے، اور دوسرا وہ فقیر ہے جو تکبر کرتا ہے، اور تیسرا وہ مالدار ہے جو ظلم کرتا ہے۔ امام نسائی نے اپنی حدیث میں تین ناپسندیدہ افراد کا تذکرہ نہیں کیا، جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ حدیث تو سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ جن تین آدمیوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، ان میں سب سے پہلا شخص وہ ہے کہ جو کچھ لوگوں کے پاس آیا اور ان سے آ کر اس نے اللہ کا نام لے کر کہا کہ مجھے کچھ دو، تو انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا، لیکن ایک آدمی ان سے چھپ کر اس آدمی کو کچھ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دینے والے آدمی سے محبت کرتے ہیں۔ اصل میں اس حدیث کا جو بنیادی مقصد ہے نا، وہ یہی ہے کہ چھپ کر صدقہ دینے والا شخص، اس کو اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اور دوسرا شخص جو کہ رات کے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام کرتا ہے، میرا خیال ہے کہ اس پر کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، تو جس ذات سے محبت ہوتی ہے یقیناً اس سے تنہائی میں ملنا ہر انسان کی دلی خواہش ہوتی ہے، تو کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات تنہائی میں ہم نہیں کرتے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو کہ سارے ساتھی اس کے میدان چھوڑ گئے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ میدان میں ڈٹا ہوا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اگر یہ میدان میں ڈٹا ہوا ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر ہی ڈٹا ہوا ہے، تو جس رب کی خاطر وہ ڈٹا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسے محبت کریں گے۔ اب اس کے بعد جن تین اشخاص کا تذکرہ نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کرتے ہیں، ان میں سب سے پہلے بوڑھا زانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ زنا تو کسی وقت بھی کیا جائے تو یہ جرم ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنا ہے، لیکن بڑھاپے میں جا کے جب کہ انسان اپنی موت کے قریب ہوتا ہے، اس وقت ایسا فعل شنیع وہ یقیناً رب کائنات کے غضب و غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا وہ شخص جو فقیر ہے، بھوکا ننگا ہے اور تکبر کرتا ہے۔ تکبر تو ویسے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں الکبر ردائی، کہ تکبر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے، تو وہ تو کسی بھی حال میں جرم ہے، کسی بھی حال میں جرم ہے اور بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن جو بنیادی بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مالدار انسان، اس کے پاس تو چلو تکبر کے لیے کوئی نہ کوئی جواز ہے، جی میرے پاس مال و دولت ہے، میرے پاس سیم و زر کے خزانے ہیں، لیکن ایک فقیر آدمی تکبر کرے تو یقینی طور پر یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے۔ اور پھر تیسرا وہ مالدار شخص جو ظلم کرے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ مال جو میرے پاس، آپ کے پاس موجود ہے،
یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ انسان کے پاس مال آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس مال سے جنت کا حصول یقینی بنائے۔ چیز ہے کہ انسان اس کے برعکس اس مال کی وجہ سے فرعون بن جائے تو ظلم تو ہر حال میں بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ایک مالدار شخص اگر ظلم کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب اور اللہ تعالیٰ کے غصے کو براہ راست دعوت دینے والی بات ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔